اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین شفیع المذنبین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واحبابہ اجمعین. عن ابی عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا. رواہ بخاری و مسلم. ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا اور آپ صادق و مصدوق ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کی تخلیق کی تکمیل اس کی ماں کے شکم میں اس طرح ہوتی ہے کہ 40 دن تک وہ نطفہ رہتا ہے، پھر اتنا ہی عرصہ وہ علقہ رہتا ہے اور پھر اتنے ہی دن وہ مضغہ رہتا ہے. اس کے بعد اس کی طرف فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے اور اسے 4 باتیں لکھنے کا حکم ہوتا ہے: اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا عمل اور اس کے نیک بخت یا بدبخت ہونے. پس اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہ تم میں سے کوئی ایک شخص جنتیوں والے عمل کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو تقدیر کا لکھا اس کے آڑے آ جاتا ہے اور وہ دوزخ والے عمل کرنے لگ جاتا ہے اور اس میں داخل کر دیا جاتا ہے. اور اسی طرح تم میں سے ایک شخص دوزخیوں والے عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور اس کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور تقدیر کا لکھا اس کے آڑے آ جاتا ہے اور وہ جنتیوں والے عمل کرنے لگ جاتا ہے اور اسے اس میں داخل کر دیا جاتا ہے. روایت کیا اسے بخاری نے اور مسلم نے. یہ میں نے 40 النووی کی 4تھی حدیث آپ کے سامنے میں پڑھی ہے. اس کا بنیادی جو موضوع ہے وہ تقدیر ہے، ساتھ میں تھوڑی سی تخلیق پہ بھی بات ہوئی ہے اور اس سے ایک اور مسئلہ بھی نکالا جاتا ہے جو اس کے بعد آخر میں بیان کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم سند سے بات کریں. یہ حدیث امام نووی نے کہا ہے کہ بخاری اور مسلم میں لکھی ہے، مگر کتابت کی یہاں ایک غلطی ہو گئی ہے. بخاری اور مسلم کی روایت میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیا فرق ہے اور اس فرق کے بعد جو اصل معنی ہے اس کے حساب سے پھر ہم شرح کریں گے. کیونکہ اور اس معنی میں بھی کچھ احادیث ہیں مگر وہ ضعیف ہیں. جو صحیح والی ہیں وہ ہیں جو میں نے کہا جن کے تھوڑا سا فرق ہے. جو صحیح والی حدیث ہے وہ بخاری میں ہے، وہ مسلم میں ہے، اسے احمد نے روایت کیا ہے، ابو داؤد نے روایت کیا ہے. صحابہ میں ابن مسعود نے، انس بن مالک نے، جابر نے،
ابن عمر نے، عائشہ نے اور حذیفہ نے رضی اللہ عنہم اسے روایت کیا۔ جو فرق ہے وہ تخلیق کی جو شروع میں بات ہوئی ہے ادھر ہے، باقی پوری حدیث صحیح ہے۔ کہتے ہیں بس 3-4 فقرے ہیں ان کی کتابت میں غلطی ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کتابت میں غلطی یہ نہیں ہوئی ہے، امام نووی جب بیان کر رہے تھے تو آپ کے ساتھ شرح کر رہے تھے تو کاتب سے غلطی ہو گئی، اس نے غلطی سے شرح اور حدیث کو کہتے ہیں مکس کر دیا۔ فرق میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بخاری کی روایت میں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق قال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما، اس میں کیا تھا 40 نطفة، یہاں ہے 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك۔ تو تین الفاظ کی ہوتی ہو گئی ہے، یومن کی جگہ نطفتن آ گیا ہے، فی ذالک 2 جگہوں پہ رہ گیا۔ اب اس سے فرق کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ شروع والی نطفتن والی بات کریں تو اس کے اندر 40 دن نطفہ، 40 دن علقہ، 40 دن مضغہ، 120 دن۔ ٹھیک، اس میں یہ ہوتا ہے 40 دن ہیں، انہی کے اندر یہ علقہ بھی، انہی کے اندر بھی مضغہ بھی، کل 40 دن۔ یہ فرق کافی بڑا فرق ہے، صرف 3 لفظ کی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلا جو مسئلہ یہ ہے، یہ ہوا کہ اب 120 دن لیں یا 40 دن لیں۔ تو جس سے میں نے کہا تھا کہ صحیح جو حدیث ہے وہ 40 دن والی ہے، کچھ 120 دن والی احادیث موجود ہیں مگر وہ ساری ضعیف ہیں۔ ٹھیک، تو اس لیے علماء کے اس کے اوپر 3 گروہ ہیں۔ ایک گروہ ہے جو 120 والی لیتا ہے مگر وہ ضعیف ہے، شاید اس کی کوئی صحیح کہہ دیں ان کی سند ہو مگر یعنی جو نظر سے نہیں گزری۔ ایک گروہ یہ کرتا ہے کہ 40 دن والی روایت کو قبول کرتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ بہتر حدیث بھی ہے اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ غالباً یہ جدید سائنسی تحقیق کے بھی مطابق ہے، مگر اس دوسری دلیل سے میں اختلاف کروں گا کہ سائنس بدل بھی جاتی ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ نظریے کا بھی اثر ہوتا ہے، تو صحیح حدیث والی دلیل کو آپ بے شک استعمال کریں۔ تیسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ اس پہ خاموش رہنا ہوتا ہے، کیونکہ ویسے بھی اس حدیث کا اصل موضوع جو ہے وہ تقدیر کا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تقدیر پہ بات کرتے ہیں، تخلیق کا ویسے بھی علم بہت کم انسانوں کو دیا گیا ہے، یہ اللہ کے خاص علموں میں سے ہے، تو اس لیے اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں، خاموشی ہوتا ہے۔ باقی یہاں پہ جو بات ہوئی ہے تخلیق کی، اس کے اوپر ایک اور چھوٹی سی بات میں کہنا چاہوں گا۔ اس کے اندر میں سورہ مؤمنون کی آپ کے سامنے آیت 14 پہ کہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، کہ پھر شکل دی ہم نے نطفہ کو علقہ اور علقہ کو پھر مضغہ کی، اور پھر بنائی ہم نے اس سے ہڈی، اور پھر اس کے اوپر چڑھائی ہم نے گوشت، اور کھڑا کر دیا پھر ہم نے اس سے ایک دوسری ہی مخلوق کو، سو بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جو سب سے بہتر تخلیق فرمانے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی یہ ہیں آیات اور جتنی بھی یہ احادیث جن میں تخلیق وغیرہ کی بات ہوئی ہے، ان سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف اشارہ ہوتا ہے بس، اور اللہ کی نشانی ہے ایک طرف سے۔ تو اس کے اوپر ہمیں زیادہ بحث کرنے کی جیسے میں نے کہا ضرورت ویسے بھی نہیں ہے، کیونکہ تخلیق کے اوپر ویسے بھی ہمیں بہت کم پتہ ہے۔ دوسرا علقہ جو ہے اس کا عام طور پہ ترجمہ خون کا لوتھڑا کیا جاتا ہے یا لٹکی ہوئی چیز کیا جاتا ہے، اور مضغہ کا عام طور پہ ترجمہ یا چبائی ہوئی چیز کیا جاتا ہے یا گوشت کیا جاتا ہے۔ یہ ہم نے مختصر سی بات جو کتابت کی ہوتی ہے اس پہ کی ہے، اور ساتھ میں تخلیق کے اوپر جو بات ہوئی ہے اس سے کی ہے، اور کہا ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے اصل موضوع کی طرف جو ہے تقدیر۔ اب تقدیر جو ہے وہ ایک بہت ہی بنیادی عقیدہ بھی ہے مگر بہت ہی نازک بات ہے۔ امام طحاوی کہتے ہیں کہ تقدیر پہ زیادہ بحث نہ کرو کہ یہ وہ بات ہے کہ جو بہت آسانی سے آپ کو گمراہ کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں،
समझें, मगर उस पर बहुत ज़्यादा फजूल की बहस करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसी बात है जो किसी हद तक सिर्फ हम समझ सकते हैं, ज़्यादा नहीं समझ सकते। तो इसके ऊपर हम कुछ तफसील में बात करेंगे। जो एक बुनियादी चीज़ मैं कहूँ, दो बुनियादी चीज़ें आप सब ज़हन में बस रख लें। अगर बाकी बात ना भी समझ आए, ये दो बातें समझ लें तो कह दें बुनियाद आपकी पूरी है, काफ़ी होगा। पहली बात यह है कि अल्लाह को हर चीज़ का इल्म है और उसने लौह महफूज पे हर चीज़ का फैसला करके लिख दिया है। और दूसरी चीज़ जो आपने ज़हन में रखनी है कि इसके साथ ही उसने इम्तिहान के दिया है दुनिया में, और किसी हद तक इंसान को क़ुव्वत इरादा दी है। अब ये दोनों कैसे इकट्ठे हो सकते हैं, इस पर उलमा ने कुछ बातें समझाई हैं। उनमें से हम आसान तरीन कह दें जो है वो बातें, वो मैं बुनियादी सूरत आपको बताऊंगा। ना समझे तो कम से कम ये दो बातें ज़रूर समझ लें कि ये दोनों एक साथ हैं, कि अल्लाह ताला ने कुछ किसी हद तक इरादे की क़ुव्वत दी है, और साथ में कि अल्लाह ताला ने सता है। अब हम तफसील की तरफ आते हैं। तकदीर की लुग़वी मानी तो है अंदाज़ा करना, मगर इस्लाम की इस्तिलाह में इसका मानी ये उस अक़ीदे को हम कहते हैं कि अल्लाह को सब कुछ पहले से पता है और उसने फैसला कर दिया है। चार बुनियादी इसके अंदर चीज़ें हैं जो इसके अंदर बयान की जाती हैं। पहली ये कि अल्लाह ताला को क़ब्ल तख्लीक़ हर चीज़ का इल्म है। जो कुछ उसने बनाया है, उसने क्या करना था, उसकी तख्लीक़ से पहले से उसको पता था। ये नहीं कि उसने किसी को तख्लीक़ किया और तब उसने फैसला किया कि अब ये करेगा, उस पहले से सब पता। दूसरी बात, उसने लौह महफूज पे सब कुछ लिख दिया है, सारा फैसला हो कर दिया है। तीसरा, पैदाइश के वक्त जो फरिश्ता आता है उसको हुक्म होता है कि उम्र, अमल, रिज़्क़ और सआदत को के बारे में लिख दो। और चौथा ये कि जो कुछ तकदीर में है वो पूरा ज़रूर होता है। ये नहीं हो सकता कि तकदीर में कुछ और लिखा और वो कुछ और जाएगा। ठीक, अच्छा, ये पहली बात होगी कि सब अल्लाह को पहले से इल्म है और उसने फैसला कर दिया है। अब दूसरी बात जो समझने की है वो ये है कि तकदीर में नाइंसाफ़ी और जबर नहीं है। इसके अंदर पहली चीज़ ये समझें कि तकदीर किसी भी अमल का सबब नहीं है, वो सिर्फ कह दें ये दोनों बस मुताबिकत रखें, जो लिखा है वही होता है मगर उसकी वजह से नहीं होता। साथ में ये भी ज़हन में रखिए कि हम अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं मगर अल्लाह को फिर भी पहले से मालूम है। अब ये समझ में थोड़ा सा शायद शुरू में किसी को अजीब लगे, मगर बात यह है तकदीर की वजह से हम काम नहीं करते, हम काम अपनी मर्जी से करते हैं मगर अल्लाह को पहले से मालूम है और उसे तकदीर में लिखा है। अच्छा, यहाँ पे किसी ने एक सवाल किया कि अगर एक बार किया था एक आलिम दीन से कि अगर अल्लाह ताला को पहले से सब कुछ पता था कि कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा, कौन क्या करेगा, तो उसे सीधा जन्नत या जहन्नम में क्यों नहीं जाता? तो उसके जवाब में सबसे पहले तो कुरान में भी है, पहली बात जो कुरान में आई है कि ये इसलिए है कि तुम ये ना कह सको कि मेरे साथ ही क्यों किया। मफहूम मैंने बयान किया, इस मानी की आयत हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो इंसाफ करते हैं, और अगर इंसान को वैसे ही आप सीधा डाल देते तो इंसान फिर शिकायत करता, कहता कि आपने ये मेरे साथ क्यों किया, क्योंकि इंसान को बात ना समझ आती। तो जब हम इस सारे से गुजर के आएंगे तो अब कोई अल्लाह ताला के ऊपर ये नाउज़ुबिल्लाह इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर अल्लाह को मालूम था और अल्लाह ताला सीधा जन्नत जहन्नम में डाल देते तो फिर अल्लाह को जो मालूम था वो ना होता, और ये नामुमकिन है। और तीसरा ये कि अल्लाह ताला को मालूम था कि ये होगा, अल्लाह ताला ने ज़बरदस्ती वो कराया नहीं। वही बात जो मैंने पहले कही थी, हम काम अपनी मर्जी से करते हैं, बस अल्लाह को पहले से मालूम। तीसरी बात, अच्छा मेरे पास दो बातें की है ना कि एक अल्लाह को मालूम है और एक ये हमारी मर्जी। तीसरी बात वो ये कि इंसान को अक्ल इस्तेमाल करने के अल्लाह ताला ने किसी हद तक क़ुव्वत इरादा दिया है। यानी मैंने कहा था ना कुछ चीज़ों का अल्लाह ताला ने वो दिया है इख्तियार, अक्ल के इस्तेमाल, फितरत इंसानी जो है कि माइल होती है खुद ब खुद हक की तरफ। यानी हदीस में भी है कि हर बच्चा हालत फितरत पे पैदा होता है, ठीक, तो उस आवाज़ को सुनना या उसको रद्द करना, इसका इख्तियार।
عہد الست جو ہے اس کو پورا کرنا یا اس کو رد کرنا. یہ عہد الست کیا ہے؟ سورہ اعراف کے اندر ہے، اور اسے یاد پڑتا ہے کہ الست بربکم قالوا بلی. اللہ تعالیٰ نے روحوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کہ جی. اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے تو ابن کثیر نے بھی بدایہ و نہایہ میں کچھ روایت اس سے متعلق بھی کی ہیں، درج کی ہیں، اور کئی علماء نے بھی کی ہیں کہ یہ اس وقت روحوں سے عہد لیا گیا تھا اس طرح کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھیں گے، اور یہ کہنے کا سے وہ جو حالت فطرت ہے آپ اس سے اس بات کو جوڑ سکتے ہیں. چوتھا یہ کہ ارادہ کرنے کی کسی حد تک اختیار انسان کو حاصل ہے. پھر انسان کے اندر شہوات نفس پیدا ہوتی ہیں، ان کو قابو کرنا یا ان کو پورا کرنا اس پہ اختیار ہے. اور آخری یہ کہ زندگی کا امتحان جو ہے اس کے اندر جو عمل کرنا ہے اس کا اختیار ہے، مگر ساتھ جو میں نے بات کی تھی کہ اللہ کو پہلے سے مانو. آپ عمل اپنی مرضی سے کرتے ہیں مگر اللہ کو مانو. اب ایک اور بات یہاں سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو موقع دیتا ہے، انسان کو قوت اس نے دی ہے، انصاف کرتا ہے، رحم کرتا ہے. اور قرآن مجید کے اندر سورہ رعد میں آیت 39 ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اور مٹا دیتا ہے اللہ جو چاہتا ہے اور قائم رکھتا ہے جو چاہتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے. علماء نے کہا ہے کہ اصل کتاب یا ام الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، اور اس سے کچھ علماء نے معنی یہ لیے ہیں کہ تقدیر کا اللہ نے فیصلہ کیا ہے. آپ اللہ سے دعا کریں تو اللہ کی رحمت جو ہے آپ کے لیے نیا فیصلہ بھی کر سکتی ہے. کچھ لوگ اس پہ اختلاف بھی کرتے ہیں، مگر کچھ علماء کا یہ بھی خیال. تو یہاں سے بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ تقدیر کو مانتے ہوئے نا امید بھی نہیں ہونا آپ نے. یعنی جو کچھ گروہ نکلے تھے جو نا امید سے ہو گئے تھے کہ جی سب فیصلہ ہو گیا تو ہم کیا کریں. پہلی بات نا امید نہیں ہونا، کیونکہ آپ اپنی مرضی سے، جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ آپ اپنی مرضی سے عمل کرتے ہیں، بس اللہ کو معلوم ہے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اور اچھی امید رکھیں کہ آپ کو اچھی تقدیر ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور اچھی تقدیر کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں. اور آخر میں ساتھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا بہتر ہے. تو جو مصیبت آئے یا جو خوشی آئے اس کو آپ قبول کر لیں کہ یا امتحان ہے یا پھر آپ کو اللہ کا انعام ہے، کیونکہ وہی بہتر جانتے ہیں کیا صحیح ہے. کیا پتہ جس کو آپ صحیح برا سمجھ رہے ہو وہ اصل میں آپ کے لیے بہتر ہو. اس معنی میں قرآن کی آیات بھی ہیں کہ جس کو وہ اپنے لیے برا سمجھتے ہیں وہ در حقیقت بہتر ہے. یعنی اس مفہوم میں کچھ بیان یا حدیث اور قرآن میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا صحیح ہے. اب بات یہ کہ جب آپ تقدیر پہ عقیدہ رکھیں گے تو اس سے آپ کو کچھ فوائد بھی ملیں گے. تو ان میں سے عام طور پہ علماء 3 بڑے فوائد اکثر بیان کرتے ہیں جب بھی تقدیر کے اوپر بات کرتے ہیں. پہلا یہ کہ صبر اور شکر انسان کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ سب کچھ اللہ سے مجھے مل رہا ہے. تو یہاں امتحان ہے یا وہ انعام ہے یا اللہ بہتر جانتا ہے اس میں شاید کوئی بہتری ہو، تو صبر کریں گے اور شکر کریں گے. دوسرا یہ کہ کیونکہ معلوم نہیں ہے مجھے کہ آگے کیا میں کروں گا، مگر تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ پہ بھروسہ کریں، دعا کریں اور کوشش کریں کیا کریں. اور تیسرا یہ کہ جب سب کچھ اللہ سے ہی آنا ہے تو پھر اللہ سے ہی مانگیں. باقی کچھ علماء اس پہ اور بھی تفصیل کافی آ سکتی ہے، کچھ اختلاف آ سکتے ہیں، مگر بنیادی طور پہ یہ تقریباً سب گروہ کے علماء یہ بات ساتھ بیان کرتے ہیں. اچھا، یہ ہوگی تقدیر پہ بات اور تخلیق پہ بات. ایک بار میں تقدیر کی بات پھر سے دوہرا دوں کہ ہم اپنی مرضی سے ہی عمل کرتے ہیں مگر اللہ کو پہلے سے ہی مانتے ہیں. اچھا، آخر میں نے کہا تھا کہ اس سے ایک اور بات کچھ علماء نکالتے ہیں. وہ یہاں سے نکالتے ہیں کہ جو آخر میں بات آئی تھی کہ تم میں سے کوئی ایک شخص اہل جنت کا عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہے. اور اسی طرح اہل جہنم کے بارے میں بات ہوئی تھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی موت پہ جو اس کی حالت ہوگی اس کا بہت بڑا کردار ہے کہ وہ ایمان پہ مرا ہے یا وہ کفر پہ مرا ہے.
یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان پوری زندگی کفر کرتا رہا ہو اور آخر میں صحیح معنی میں وہ مسلمان ہوا ہو مگر وہ جہنم میں چلا جائے اگر اس کی توبہ صحیح ہو. یہاں پہ دو باتیں سمجھنی ضروری ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو آخری وقت میں توبہ ہوتی ہے وہ بالکل موت جب در پہ ہو تب نہیں ہوتی, کیونکہ اس وقت تو آپ کو سب نظر آتا ہے, آپ کہتے ہیں اس وقت غیب کا پردہ ہٹ جاتا ہے اور بس آپ کو بتا دیتے ہیں میں مرنے لگا ہوں. اس وقت کی توبہ تو قبول نہیں ہوتی کیونکہ اس وقت امتحان آپ کا ختم ہو گیا. مگر فرض کریں کہ ایک بندہ توبہ کرتا ہے اور کوئی بس 2-3 ہفتے بعد اتفاقاً فوت ہو جاتا ہے, اگر آخری وقت میں اس نے صحیح توبہ کی ہے تو وہ مسلمان ہے. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کبھی کسی کے اوپر تنقید نہ کریں کہ وہ اچھا ہے یا وہ برا ہے یا ایسا ہے یا ویسے, آپ کو کیا پتہ اللہ اسے کب بچا لے. تو انہیں کہتے ہیں انسان کی آخری جو حالت ہوتی ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے, اور کسی کو بھی آپ کافر یا مسلمان یا بخشا ہوا ایسا کر کے نہ کہیں. امید رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو مسلمان فوت ہوئے اس کو بچائے گا, اور جو کافر اگر کوئی فوت ہوئے تو اس کے بارے میں کوئی تنقید نہ کریں کہ ایسا تھا تو مر گیا تو جہنم میں چلا جائے گا, کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ نے اس کو آخری وقت میں بچایا. تو اس حدیث کے اندر سے یہی کہ 3 بنیادی باتیں تھیں, تخلیق سے متعلق تھی, تقدیر سے متعلق تھی, اور ساتھ میں آخری عمل کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں. تو کوئی بھی اس یہاں پہ سوال ہو یا کوئی بھی بات اضافہ کرنا چاہیں تو آج بس ہمیں یہی بات کرنی ہے. ہم نے 4تھی حدیث کر لی ہے, انشاءاللہ اگلی بار ہم 5ویں حدیث پہ بات کریں گے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و احبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.